دوسرا یہاں پہ سن 3 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے وجہ سے بھی یہ جگہ معروف ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے۔ تو احد کا جو میدان پہاڑ ہے یہاں سے لے کر آگے تک ہے، جس کو جبل احد کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی تقریباً 7 سے لے کر 8 کلومیٹر ہے، 7-8 کلومیٹر چوڑائی۔ یہاں سے اس ایک روڈ ہے، یہاں سے حرج کے پیچھے حرج کا علاقہ ہے، یہاں جائیں تو یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر چوڑائی ہے، 2-3 کلومیٹر۔ حاجی پورے نہیں آئے، یہ ہمارے حاجی صاحب آ جائیں نا جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے، ساتھ رہنا ہے۔ وہ بتایا تھا مدینہ اس طرف ہے، پیارے پیغمبر ایک دن پہلے مدینہ سے نکلے، راستے میں رات گزاری، پھر اس کے بعد میدان میں تشریف لائے، 300 افراد واپس چلے گئے راستے سے، تو بقیہ جو 700 افراد فوج تھے وہ لے کر آئے اور احد کے دامن میں آپ نے کیمپ لگایا محفوظ مقام پر۔ آپ ایک عظیم جنرل بھی تھے، پورا میدان کا جائزہ لیا۔ تو یہ علاقہ بنتا ہے تقریبی تصویر، یہاں پہ آپ نے کیمپ لگایا فوج کا، اور اس علاقے میں کفار قریش کا کیمپ تھا، کفار قریش کا فوج تھا۔ تو مسلمان 700 تھے، وہ لوگ 3000 تھے۔ تو اس وقت اس زمانے میں سب بندی کر کے جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور تقریبی تصویر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یوں سب بندی کیا، چہرہ مبارک اس طرف۔ تو جب یوں سب بندی کی تو آپ کے دائیں طرف احد پہاڑ، تو دائیں والا حصہ محفوظ تھے پہاڑ کی وجہ سے۔ ایک سائڈ میں بھی احد پہاڑ بنتا تھا، تو بیک اور دائیں دونوں کوئی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ بائیں طرف یہ پہاڑی بنتا تھا، اس پہاڑی کا نام جبل رمات ہے، عرب لوگ اس کو جبل عینین کہتے تھے۔ اس جنگ کے بعد جبل رمات اس کا نام پڑا۔ قریب آ جائیں، اگر نہ سنیں تو قریب آ جائیں، اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، یہاں جو خواتین بیٹھے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو ادھر بیٹھ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 صحابہ مقرر کیے جو تیر مارنے کے ماہر تھے۔ میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے ہیں بزرگ، ادھر جاتے ہیں، ادھر سے بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھنا چاہے تو ادھر آ جائیں۔ وہ تیر مارنے کے ماہر تھے۔ پیارے پیغمبر نے ان کے لیے فرمایا کہ میدان کے اندر چاہے جنگ شکست ہو جائے، فتح ہو جائے، پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے نہیں آنا۔ جنگ شروع ہوئی میدان کے اندر، مسلمان فتحیاب ہونے کے قریب تھے۔ جنگ کا جو پہلا راؤنڈ تھا، پہلا مرحلہ تھا، وہ مسلمان جیت رہے تھے۔ اتنے میں یہاں پہ جو 50 صحابہ تھے، ان سے ایک بہت بڑی اجتہادی غلطی ہوئی۔ ان میں سے 40 یا 41 نیچے اترے۔ انہوں نے سوچا جنگ ختم ہوئی ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ جا ملتے ہیں، مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو جاتے، کہ اگر 40 یا 41 نیچے اترے۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ یہ لوگ منافق نہیں تھے، دل کے سچے تھے، ظاہر اعمال سے غلطی ہوئی۔ ہمارے پاکستان ہندوستان میں عموماً صحابہ کرام کو منافق قرار دینے میں کوشش کرتے، بشری انسان تھے، غلطی ہوئی لیکن منافق نہیں تھے، دل کے سچے تھے۔ تو جو ہی نیچے اترے، قریش کے دائیں سائڈ کا کمانڈر خالد بن ولید تھا، عثمان نہیں ہوا تھا اس وقت، یا گھوڑ سواری کے کمانڈر تھے۔ تو انہوں نے یوں آ کر، پیچھے سے یوں آ کر تقریبی تصویر حملہ کیا۔ 3 مرتبہ پہلے بھی حملہ کیا تھا، 50 پورے تھے تو آگے آنے نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ تعداد کم ہوئی تو وہ جیت گیا، 9 یا 10 صحابہ کو شہید کیا۔ پھر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، اور آگے سے بقیہ فوج بھی آ گیا قریش کا۔ تو درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان رہ گئے۔ یہ وہ سخت ترین وقت تھا، مسلمانوں کے وہم و گمان میں نہیں تھے، مسلمان جیتنے کے بالکل قریب تھے، اتنے میں آگے پیچھے سے حملہ آور حملہ کیا۔ تو جو ہی حملہ ہوئے، گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ پیارے پیغمبر اور بعض صحابہ کرام کے درمیان میں دشمن پہنچ گئے، یعنی گل مل گئے۔ تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوئے، سر مبارک زخمی ہوئے، اور جو آپ کے ارد گرد صحابہ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کو پیارے پیغمبر سے دفاع کرتے، یعنی پیٹھ پہ تیر آئے وہ پیارے پیغمبر سے دفاع کرتے رہے۔ حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ پیش کیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت سعد کے لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے سعد تیر مارتے جا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ تو اسی دوران صحابہ کرام کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو پیارے پیغمبر کے ہمشکل تھے، مشابہ تھے۔ تو ایک اور مشکل پیش آئے مسلمانوں کے لیے کہ پیارے پیغمبر کی شہادت کے افواہ پہ قتل محمد، جنگ کے دوران گمسان کی لڑائی جاری تھی، پیارے پیغمبر کی شہادت کے افواہ پہ۔ اب یہ تو ایک اور المیہ تھا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اشارہ کیا، غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم۔ تو جو آپ کے ارد گرد تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے صحابہ کرام، وہ تو ثابت قدم رہے، لیکن جو آپ سے دور تھے، آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے یقین کر لیا پیارے پیغمبر شہید ہوئے۔ اب جو دور تھے، پیارے پیغمبر نہیں دیکھ رہے تھے، پیارے پیغمبر کی شہادت کی انہوں نے یقین ہو گیا، تو اس میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا جب پیارے پیغمبر شہید ہوئے تو کود پڑے میدان میں، ہم بھی لڑیں گے، جس طرح حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کو حوصلہ دیا, خود بھی جنگ میں شریک ہوئے. دوسرا, ایک گروہ کے حوصلے پر ہوئے تیر و تلوار گر گئے. انہوں نے سوچا پیارے پیغمبر کی شہادت کا مطلب ہے ہمارے گھر بار سب کچھ لوٹ گئے, مدینے کی اسلامی ریاست سارے. اور یہ ایک بدیہی بات تھی, خدا نہ خواستہ پیارے پیغمبر احد کے میدان میں شہید ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہونا. کیوں؟ 3000 فوج تھے قریش کے اسلحہ سے لیس ہو کر. مدینے کے اندر یہودی رہ رہے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ وغیرہ, اور منافقین تھے. اطراف مدینہ میں جس طرح قرآن میں ذکر ہوا العراب تھے, بدو لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے, وہ سب نے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنا تھا. تو یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ کسی بھی عام جنگ میں بھی بڑے کمانڈر کی شہادت کی افواہ پھیل جاتی ہے تو عام سپاہیوں کی وہ حالت نہیں رہتی. تو بہرحال پیارے پیغمبر کے ارد گرد جو صحابہ تھے انہوں نے آواز دینے کی کوشش کی کہ پیارے پیغمبر زندہ ہے کہ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ جنگ کی شدت بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی. اگر آواز دیتے تو دوبارہ کفار کو آواز پہنچ جاتی, دوبارہ پیارے پیغمبر پر حملے کا خطرہ تھا. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے قریش کو جب یہ اس کانوں میں یہ اعلان پڑ کہ محمد قتل ہوئے تو ان میں سے بعض واپس جانے لگے کہ ہاں کہ ہمارے جو اصل ٹارگیٹ تھے محمد تھا قتل ہو گئے, یعنی جنگ کی شدت میں کمی آئی. تو اس لیے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا. پھر حالات بہتر ہوئے, آواز دی, صحابہ جمع ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو احد پہاڑی کی طرف لے جایا گیا جہاں پہ آپ کی مرہم پٹی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پانی دھویا, خون کو دھویا تو خون زیادہ نکل رہے تھے. تو حضرت فاطمہ کے بارے میں آتے کہ آپ نے چٹائی یا کپڑے کو جلا کر رکھ لیے تو خون بند ہو, جس طرح ہمارے عام دیہات وغیرہ میں بھی علاج کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد المختصر قریش والے چلے گئے. پیارے پیغمبر میدان میں تشریف لائے, شہداء کو اٹھایا تو 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے. سب کو ورثاء کو آپ نے حکم دیا کہ میدان کے اندر ہی دفن کرنا, تو یہاں پہ دفن کیا. پھر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. ان میں سر فہرست سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, پیارے پیغمبر کے چچا تھے, رضائی بھائی تھے. پیارے پیغمبر کو بہت زیادہ غم ہوا, دکھ ہوا, یہاں تک کہ جب شام کو مدینہ پہنچے تو انصاری خواتین اپنے شہداء پہ رو رہی تھیں گھروں میں. تو پیارے پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہو رہے, تو بتایا گیا ہے انصاری عورتیں اپنی شہداء پہ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا بوا کی علی حمزہ, کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والے بھی نہیں. تو ایک تاریخی کلمہ تھی, آج تک ادب والے استعمال کرتے ہیں. جس کے لیے کوئی ورثہ نہ ہو, جس کے لیے کچھ نہ ہو, جس کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو, تو اس کے لیے کہتے ہیں لا بوا کی علی حمزہ, کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والے بھی نہیں. تو انصاری خواتین سارے رات کو جمع ہوئے, پیارے پیغمبر کے گھر مبارک کے قریب آ کر یا گھر میں آ کر رونا شروع کی. تو پیارے پیغمبر نے بہرحال منع فرمایا. پوری رات افواہیں آتی رہی کہ قریش والے دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر کے دوبارہ آ رہے ہیں. پیارے پیغمبر صحابہ کرام مستعد رہے پوری رات. فجر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے ساتھ احد میں شریک ہوئے جنگ احد میں وہ میرے ساتھ دوبارہ آ جائیں, دوبارہ اسلحہ سے لیس ہو کر دوبارہ ہم نکلیں گے, قریش کے پیچھا کریں گے. مدینہ سے نکلے. حمراء الاسد ایک جگہ ہے, میقات مدینہ سے آگے ایک جگہ ہے, وہاں پہ پیارے پیغمبر نے اسلامی پوری فوج کو لے کے گیا. جو احد میں شریک ہوئے تھے, جو احد میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کو اجازت نہیں دی سوائے حضرت جابر کی. تو حمراء الاسد پہ آپ 3 دن ٹھہرے رہے. یہاں ہفتے کی دن جنگ ہوئی تھی, وہاں اتوار, پیر, منگل, بدھ کے دن آپ واپس آئے. ٹھیک ہو گیا. تو احد کے شہداء کے بارے میں بھی قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہے, اور احد سے جو غازی بن کے گئے ان کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوئی. تو جنگ احد کے متعلق قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں 120 یا 121 نمبر آیت سے آگے تقریباً 50-60 آیتیں احد کے متعلق نازل ہوئی. تو ان میں سے شہداء کے متعلق فرحین بما آتاہم اللہ, کہ وہ اللہ کے پاس خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے, کہ کر وہ پوری آیات ہے. اور پھر غازیوں کے بارے میں جب دوسرے دن پیارے پیغمبر حج کے بعد اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ نکلنا ہے, تو سارے صحابہ جمع ہوئے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, کہ زخم سے چور چور ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ اللہ اور رسول کو حاصل ہوئے. حمراء الاسد 3 دن رہے. لوگوں نے کہا, منافقین نے کہا, آگے پیچھے جانے والے ہچیوں نے کہا کہ تم لوگ ڈر جاؤ, ابو سفیان دوبارہ متحد ہو کر پورے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان کے لیے کہا کہ قریش کے فوج سے ڈر جاؤ. تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ڈرنے والے نہیں ہیں.